صدر وزیر اعظم کا ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کا عزم۔ صدر زرداری کہتے ہیں کہ دہشت گرد عناصر کے مذموم عزائم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ قوم دہشت گردی کے خلاف فورسز قانون نافذ کرنے والے اداروں کی شانہ بشانہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ رینجرز کے جوانوں نے بہادری، پیشہ ورانہ صلاحیت اور فرض شناسی کی نئی مثال قائم کی۔ شہید جوان پوری قوم کا فخر ہیں، قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ دہشت گردی کا ہر فتنہ کچل دیا جائے گا۔ بلال بھٹو زرداری کا دہشت گردوں سے سینہ سپر سیکیورٹی فورسز کی غیر مسلسل حمایت کا اعادہ۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے قومی اتحاد ناگزیر ہے۔ کراچی میں دہشت گرد حملے میں شہید ہونے والے رینجرز کے جوانوں کی نماز جنازہ ادا۔ نماز جنازہ میں وفاقی وزیر داخلہ، گورنر سندھ، وزیر اعلیٰ سندھ، ڈی جی رینجرز، سینئر سول اور اعلیٰ عسکری حکام کی شرکت۔ شرکاء کا شہداء کو خراج عقیدت، اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار۔ شہداء کی میتیں تدفین کے لیے آبائی علاقوں کو روانہ۔ محسن نقوی نے کہا کہ دہشت گردوں کا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے جس کا حساب لیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی نے کہا کہ بھارتی اسپانسر دہشت گردوں کو جڑ سے اجاڑ کر دم لیں گے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے۔ سندھ اسمبلی جمہوری روایات پر گامزن، صوبے کی ترقی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کہ سندھ اسمبلی میں ہر ممبر کو بولنے کا موقع ملتا ہے۔ اس سال ریکارڈ 143 ارکان نے بات کی۔ سندھ میں ریکارڈ ترقیاتی کام ہوئے۔ سندھ پہلی بار گندم میں خود کفیل ہوگا، کہیں سے منگوانا نہیں پڑے گی۔ کہا جاتا ہے کہ سندھ حکومت نے کیا کیا، دیکھنے کے لیے چشمہ نہیں، اچھی نیت ہونی چاہیے۔ ابھی تک ہم نے 1750 ارب روپے ملے ہیں، 150 ارب روپے کا شارٹ فال ہو گیا، 176 ارب روپے ابھی آنے ہیں۔ 30 جون کو پتہ چلے گا کہ کتنے پیسے آئے ہیں۔ موجودہ بجٹ معیشت نہیں، سندھ کے عوام کا اعتماد خسارے میں لے رہا ہے۔ اپوزیشن لیڈر سید علی خورشیدی کا اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کہ سندھ حکومت بصیرت غائب ہوتی ہوئی ان سے نظر آ رہی ہے۔ بجٹ پر خدشات بڑھ رہے ہیں، خزانے خالی ہونے کے باوجود حکومت اسے کامیابی قرار دے رہی ہے۔ اگر یہ بہترین بجٹ ہے تو ناکام بجٹ کی تعریف کیا ہوگی؟ وزراء بجٹ کو کامیاب قرار دے رہے ہیں مگر زمینی حقائق مختلف ہیں۔ مسائل کے حل کے لیے واضح پالیسی دینے کے بجائے سیاسی بیانات دیے جا رہے ہیں۔ صوبائی وزیر سردار عبدالرحمان کھتران نے بلوچستان میں بڑی تبدیلیوں کی پیشگوئی کر دی۔ جولائی اور اگست میں سیاست اور بیوروکریسی میں اہم تبدیلیوں کا امکان ظاہر کر دیا گیا۔ کہا کہ بلوچستان کے مفاد میں ہونے والا ہر فیصلہ قبول ہے۔ 2.5 سالہ معاہدہ ہماری نہیں، دونوں جماعتوں کی مرکزی قیادت کا طے شدہ فیصلہ ہے۔ اعلیٰ قیادت جو بھی فیصلہ ملک کے مفاد میں کرے گی ہمیں منظور ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر صوبہ بھر میں سرکاری اسپتالوں میں ڈیپ کلیننگ، ڈیجیٹل مانیٹرنگ جاری۔ روزانہ پیش رفت رپورٹ پیش۔ ڈیپ کلیننگ کی وجہ سے انفیکشن کے امراض میں واضح کمی۔ اسپتالوں میں فرش کی صفائی کے لیے مخصوص کیمیکلز کے ذریعے دھلائی اور صفائی۔ مریم نواز نے کہا کہ ہر شہری بالخصوص بچوں اور خواتین کی صحت کی فکر ہے۔ یورپی معیار پر اسپتالوں کی ڈیپ کلیننگ کی وجہ سے متعدی امراض کے پھیلاؤ میں کمی ممکن بتائی جا رہی ہے۔ بانی سے ملاقات نہ ہونے پر احتجاج کا راستہ اختیار کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا پلوسی لنک روڈ کے فلائی اوور کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا کہ تمام آئینی راستے اختیار کیے مگر بانی سے ملاقات نہیں کرائے گی۔ احتجاج ہمارا آخری آپشن ہے، اب حق کے لیے سڑکوں پر نکلیں۔ کے پی حکومت نے ہمیشہ عوامی خدمت کو ترجیح دی، صوبے کی ترقی کے لیے 200 ارب روپے جاری کیے، مزید 200 ارب روپے دیں گے۔ وفاق بجلی اور گیس دونوں میں خیبر پختونخوا کے ساتھ امتیازی سلوک کر رہا ہے۔ موسیٰ خیز زلزلہ متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، متاثرہ خاندانوں کو فوری امداد کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ ریلیف اور بحالی کے اقدامات تیزی کے ساتھ جاری ہیں۔ حکومت متاثرین کی بحالی تک ان کے شانہ بشانہ رہے گی۔ زلزلہ متاثرین علاقے میں سروے اور امدادی سرگرمیاں تیزی کے ساتھ جاری ہیں۔ بلوچستان حکومت کا زلزلہ متاثرین کی مکمل بحالی کا عزم۔ کشمیر کے مسئلے پر جذبات نہیں، عقل اور دانش سے فیصلے ہونے چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کی حافظ نعیم کے ساتھ گفتگو، کہا کہ کشمیر قیادت کا وفد جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا خط لے کر ملاقات کے لیے آیا جس سے دھرنا ملتوی کرنے کا مشورہ دیا گیا تھا مگر دھرنا برقرار رکھا گیا۔ حکومت مشاورت کر رہی ہے، اس کے فیصلوں کے منتظر ہیں۔ کشمیر کے معاملے پر اسمبلی میں بھی اپنا موقف پیش کر چکا ہوں۔ کشمیریوں کی ہر تحریک پاکستان کے پرچم تلے چلی۔ بھارت نے عالمی فورم پر پاکستان کے خلاف جارحانہ موقف اپنایا۔ کوئٹہ میں اے ایس ایف انسپیکٹر سمیت 2 افراد اغوا۔ زبیر احمد اے ایس ایف اسلام آباد میں تعینات تھا۔
छुट्टी पर घर आया, 2 रोज कबल दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर निकला तो दोस्त नहीं आया, मुकदमा दर्ज। कराची में 20 रुपए न देने पर मुबैना नशे का कमसिन बच्चे पर ब्लेड से हमला। मुतासरा बच्चे के मुताबिक मुलजिम ने 20 रुपए मांगे, इनकार पर ब्लेड से वार कर दिया। जख्मी बच्चा अस्पताल मुंतकिल, हालत खतरे से बाहर। इलाका मकीनों का कहना है कि समंदर के करीब इलाके में नशे के आदी अफराद के डेरे कायम हैं, जहां पर नशेई शहरियों से लूट मार करते हैं। 3 जुलाई तक प्री मानसून बारिशों की पेशगोई। एनडीएमए ने शुमारी इलाकों में ग्लेशियर की तेजी के साथ पिघलने का खदशा जाहिर कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में दरियाओं और नदी नालों में पानी की सतह अचानक बुलंद होने का इम्कान। ग्लेशियाई झीलें फटने, अचानक सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का खतरा। हुंसा, निगर, खिजर, सकरदू, शिगर, चित्राल और समाज समेत हसास इलाकों के रिहायशियों, सयाहों और मुसाफिरों को एहतियात बरतने की हिदायत। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ का लबनानी हमनसब से टेलीफोनिक रब्ता। मुज़ाकरात में लबनान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। बाकर कालिबाफ ने कहा कि लबनान में जंग के खात्मे के लिए संजीदगी के साथ कोशिशें जारी हैं। वफामती यादाश्त के तहत ईरान, अमरीका और लबनान पर मुश्तमिल तनाज़े कंट्रोल यूनिट कायम करने पर इत्तफाक है। जंग का खात्मा, बेघर अफराद की वापसी और इसराइली अफवाज का लबनान से इनखला हमारा हदफ है। लबनान के स्पीकर ने कहा कि स्विट्जरलैंड में ईरान की कोशिशें लबनान के मफाद में हैं। इसराइल लबनान की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इसराइल की गजा में जंग बंदी की खिलाफ वर्जी जारी। हमलों से मजीद 4 फलस्तीनी शहीद, 27 जख्मी हो गए। जंग बंदी से अब तक 1000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, 3000 से ज्यादा जख्मी हो चुके। लबनान पर 2 मार्च से अब तक इसराइली हमलों में 4000 से ज्यादा अफराद शहीद, 12000 जख्मी हो चुके। इराक में नए वज़ीर आज़म अली अल ज़ैदी की जानिब से करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। दारुल हुकूमत बगदाद के ग्रीन जोन में छापे मारकर मुतादिद सियासतदानों, अरकान पार्लियामेंट और सीनियर सरकारी अफसरान को गिरफ्तार कर लिया गया। क्रैकडाउन के दौरान एलिट काउंटर टेररिज्म फोर्स ने सियासतदानों और हुकाम की निजी रिहाइशगाहों पर कार्रवाइयाँ की। इब्तदाई मरले में कम अज़ कम 43 अफराद को हिरासत में लिया गया, जिनमें 5 अरकान पार्लियामेंट भी शामिल हैं। सऊदी अरब में ऑयल कंपनी का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 14 मुसाफिर जाँ बहक। सऊदी वजारत तवानाई की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि जाँ बहक होने वाले तमाम अफराद सऊदी शहरी हैं। हेलीकॉप्टर रास तनूरा के इलाके में गिरा।